ایک لمحے کا کروڑواں حصہ کہ معاذ اللہ ان سے خطا ہوئی، سوچنے والے کے خون میں خطا ہے، اس کے نسب میں خطا ہے۔ نبی حجت خدا ہوتا ہے اور حجت خطا کار نہیں ہوتی۔ دشمنوں پر نعرہ حیدری، بلائے ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات۔ سورہ شمس کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے میں نے۔ شعراء آفاق قسمیں کھائی ہیں ذات واجب نے، تھکن یا گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کا تالی ہے۔ تالی اسے کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے کے بعد بلا فصل ہو۔ والنہار اذا جلاہا، یہاں ایک بڑی انتہائی نازک ترین منزل ہے۔ بڑے بڑے صاحبان علم کو میں نے ہکا بکا حیران پریشان اور ششدر دیکھا ہے، اور آخر جان چھڑانے کے لیے ما بین الخطوط یعنی انڈر بریکٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں گا، ان کے ترجمہ میں آپ کو یہی ملے گا کہ قسم ہے دن کی جب اسے وہ روشن کرے۔ ہاں، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کیونکہ میری منزل کچھ اور ہے۔ اصول یہ ہے کہ عطف جب تک چلتا جائے قرینہ قطعیہ کے بغیر ترجمے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم مثال کے طور پر، کیونکہ سورج یعنی لفظ شمس عربی میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے والشمس وضحاہا نہیں ہے، وضحاہا۔ یہ ہا کی ضمیر سورج کی طرف، قسم ہے شمس کی اور اس کی ضحا یعنی اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاہا، پھر یہ ہا کی ضمیر بھی سورج کی طرف گئی، قسم ہے اس قمر کی جو تالی ہے اس کا یعنی شمس کا۔ تو آگے عطف ہے، کوئی قرینہ تو موجود ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے والنہار اذا جلاہا، تو اب ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو ظاہر کرے۔ نہیں، مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ایک منٹ کے لیے غور کریں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہے خدا کہ اگر دن نہ ہو تو سورج ظاہر نہ ہو، حالانکہ سورج بذات خود روشنی ہے، اتنی بڑی روشنی ہے کہ جعل الشمس ضیاء، کہ سورج کو اللہ نے قرآن میں ضیاء کہا، لیکن آیت کہہ رہی ہے والنہار اذا جلاہا، قسم ہے نہار کی دن کی جبکہ وہ اس کو سورج کو ظاہر کرے۔ یعنی یہ کوئی ایسا نہار ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو سورج ظاہر نہ ہو، گویا غائب رہے۔ کیا ہوا؟ اچھا، ایسا ہے اللہ نے پورے قرآن میں جو کچھ
میرے زمانے کے امام کے بزرگوں کے بارے میں کہا، اسی کے مقابلے میں وہ کچھ امام زمانہ سے متعلق کہا نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک آیت ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، اور دوسری آیت ہے، یہ سورہ تکویر سے پڑھی میں نے، دوسری آیت سورہ مدثر میں ہے وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، قسم ہے صبح کی جب وہ چہرے سے نقاب ہٹا لے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے، آخری بندے تک سر اٹھاؤ، بلکہ وہ جو بنچوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی۔ پہلی آیت جس میں صبح کی سانسوں کی قسم کھائی، اقسم بانفاس امیر المومنین، شب ہجرت بستر نبوی پہ جو سانسیں علی نے لی۔ ان سانسوں کی قسم کھائی۔ اور اس آیت میں غالباً مجھے بتانے کی ضرورت نہیں وہ کون سی صبح ہے جسے نقاب الٹنے کی ضرورت۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو بابا؟ یعنی علی کو صبح کہا، امام زمانہ کو بھی صبح کہا۔ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حسین کو فجر کہا اور دوسرے مقام پر آواز دی سلام ہے حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ بھری پڑی ہے آل بیت کی تفسیریں کہ حتی یظہر القائم علیہ السلام، کہ جب تک قائم ظہور نہیں کرتا۔ یعنی حسین کو بھی فجر کہا، قائم کو بھی فجر کہا۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ اسی طرح رسول کو سورج کہا اور قائم کو نہار کہا۔ اللہ اکبر۔ نہیں مقصد کیا اظہر شاہ جی کہنا کیا چاہتا ہے خدا؟ علی کو صبح کہا، قائم کو صبح کہا، حسین کو فجر کہا، قائم کو فجر کہا، رسول کو سورج کہا، قائم کو سورج نہیں کہا، جی بلکہ نہار کہہ کر یہ قید لگا دی اذا جلّاہا، قسم ہے اس دن کی جو سورج کو ظاہر کرے۔ بتانا یہ چاہتا ہے بھائی جمیل عباس اللہ کہ رسول جو شمس حقیقت ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا زمانے میں کیا تھا کیا ہے، حتیٰ کہ قائم آ کے بتائے گا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قائم نہ ہو، نہ پتا چلے۔ آج تک کسی کو خبر نہیں، جیسے سورج سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی طرح جس طرح اللہ غیب الغیوب ہے، حقیقت محمدیہ بھی غیب الغیوب ہے۔ ہاں کوئی نہیں جانتا۔ سورج سے استفادے کے لیے چاند کی حاجت ہوتی ہے۔ چاند سورج کا سارا نور خود لے لیتا ہے، جتنا لوگوں کی برداشت ہوتی ہے اتنا لوگوں تک پہنچاتا ہے، باقی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو اب جو چاند کے اندر جذب ہے اس کی تو خبر نہیں چلی نا۔
اور میں آپ کو سرزمین ملتان پر 20 مرتبہ بچا چکا ہوں کہ والشمس وضحاہا میں رسول کی قسم، والقمر اذا تلاہا میں امیر کائنات کی قسم۔ علی کو چاند کہا، قمر امامت کہا، یعنی علی نے بھی حقیقت محمدیہ کو اتنا ظاہر کیا جتنا لوگوں نے برداشت کیا۔ اس وقت نہیں کر سکتے تھے لوگ برداشت، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ کم ظرفوں نے علی کو خدا کہہ دیا اور علی کو چپ لگ گئی۔ پھر اس دن کے بعد میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں، علی نے کوئی نئی بات اپنے فضائل کے متعلق نہیں بتائی، یہ برداشت ہی نہیں لوگوں کی۔ جی اور جب میرا مولا ظہور کرے گا، وضع القائم یدہ علی رؤوس العباد فاکمل عقولہم، بس ظہور کرے گا بلا تشبیہ، اپنا ید اللہ ہاتھ پھیلا کے اپنی ریت کے ہر ایک ایک فرد کے سر پہ رکھتا جائے گا۔ سر ہاتھ آنے سے پہلے ناقص ہوں گے۔ ایک لمس عقلوں کو کامل کر دے گا۔ جی اور اب کہہ دوں نہیں، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی موالی کا، اور خصوصاً یہ جو ان 10 دنوں کے لیے کلاس ہوتی ہے، یہ مجھے بڑی پیاری ہے، اس پر میری بڑی محنت ہوئی ہے، میرا خون جگر لگا ہے۔ ہاں تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان حاضرین میں سے کسی ایک بندے کا ظرف عقیدت بھی چھلک جائے۔ ہاں اس لیے کہتا ہوں، کہنے لگا ہوں سر اٹھاؤ۔ ہاں نہیں، پہلے گزرے ہوئے وقتوں کے بارے میں ایک یاد دہانی کرا دوں، اور پھر جو جملہ حضرت شاہ جی کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی روک ٹوک کے کہہ دوں گا۔ تم نے دیکھا نبیوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوتے ہوئے، کوئی آرے میں چیرا جا رہا ہے، کسی کی رو رو کے بینائی چلی گئی ہے، کوئی 500 سال فراق ہوا میں رو رہا ہے، کوئی کھوٹے درہموں کے بدلے غلام بنا کے بیچا جا رہا ہے۔ اب ہے کیا جو یہ سوچے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ کہ معاذ اللہ ان سے خطا ہوئی، سوچنے والے کے خون میں خطا ہے، اس کے نسب میں خطا ہے۔ نبی حجت خدا ہوتا ہے، اور حجت خطا کار نہیں ہوتی، جو خود خطا کار ہو وہ خطا کاروں کو چھڑائے کیسے؟ خطیب منبر سلونی نے مسجد اعظم کوفہ میں منبر ابیض پہ یہ فرمایا تھا کہ آدم سے عیسیٰ تک کہ جس نبی کو دیکھو کہ امتحان کی سولی پہ لٹکا ہوا ہے، تو بس یہ سمجھنا کہ اس نے علی کو سوچا ہوگا۔ آپ کو ہاں جی اور آپ دیکھیے کہ کہیں دور و نزدیک آپ کو میں بیمار لگ رہا ہوں؟ ہاں ممبر پہ میں ہو سکتا ہی نہیں بیمار۔ میری طرف دیکھنا، سوچا ہوگا غضنفر نے نہیں،
آدم نے، عیسیٰ نے، تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں الفت کہ کل تک جو چیز نبی برداشت نہیں کر سکے تھے آج قائم اپنے رعایا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا محمد کیا ہے، علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا نصیری کو کہ اول تو مجھے یہ جھک مارنا ہی نہیں چاہیے تھی، بندے کو خدا کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر کہنا بھی تھا تو پھر محمد کو کہتا۔ ہاں لیکن جو چیز تھی ہی پردے میں، اس کے بارے میں کیا ہاں تو مقصد یہ ہے جو کہ یہ جو 14ویں حجت ہے، گھبرا تو نہیں گئے ہو نا، یہ 1 جمع 13 ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، اللہ جانے کس نے کیا سمجھا۔ میں نے کہا یہ جو 1 نظر آنے والی 14ویں حجت ہے یہ 1 جمع 13 ہے، یہاں یعنی پہلے محمد سے لے کر سرکار عسکری تک جو کچھ وہ 13 تھے وہ بھی یہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے خود کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، وہ بھی یہ۔ تو آخر کوئی سبب تو تھا، تم تو جمعے میں اب اس کے عہد امامت میں اٹھتے ہو نام سن کر، ابھی بظاہر دنیا میں آیا نہیں تھا، اور مقتدی نہیں اٹھتے تھے، جد کے سامنے نام آ جاتا تھا، جد کھڑی ہو جاتی۔ اس میں راز یہی تھا، سرکار عسکری بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، انہیں علی نقی نظر آتے تھے، جی وہ اپنے باپ کے لیے اٹھتے تھے، سرکار علی نقی پوتا سمجھ کے نہیں، انہیں محمد تقی نظر آتے تھے۔ ہاں بس اسی طرح پیچھے اور پیچھے اور پیچھے چلے جاؤ، دل ابل رہا ہے کہ کچھ کہوں۔ ہاں پہلے تھوڑا سا آپ کا امتحان، اور اگر اس میں آپ نے پورے نمبر لے لیے تو پھر